اپنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ رکھا، فاطمہ فتم سے بنا ہے، فتم ان کا معنی چھڑانا۔ میں معنی بتاؤں گا، سیدہ پاک کا نام ہی میں پوری عظمت ہے، یہ پوری سیرت ہے۔ فاطمہ فتم سے بنا ہے اور فتم کا معنی چھڑانا ہے، تو فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ فتم سے ہے، فتم کا معنی چھڑانا، اور فاطمہ کا معنی چھڑانے والی۔ فاطمہ کا معنی چھڑانے والی۔ میرے آقا نے نام کیسا رکھا ہے؟ میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے جو کوئی بھی اپنے دل میں میری فاطمہ کی عقیدت لے کے دنیا سے جائے گا، قیامت کے دن فاطمہ اللہ کی عدالت سے اسے بچا بھی لے گی، چھڑا بھی لے گی۔ پڑھنا ہے یا وہاں جے کو لکھے گا لیا نعرہ حیدری، چلو جڑے چھت دے بیٹھے انہوں نے بھی کنفرم ہو جائے نعرہ حیدری۔ کہ معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے یہ نعرہ لگانا ہی پڑتا ہے، نعرہ حیدری نہ لگے تو معاملہ کلیئر ہوتا نہیں ہے۔ او میں آپ کو رسول اللہ کی حدیث سنا، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو فاطمہ کو بدعۃ منی، میں نے ترجمہ کرنے آپ نے محبت سے ذوق سے سن کے سبحان اللہ کے میں میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو فاطمہ 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 لوگو محمد کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ مجھے محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے محمد کو خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ میرے نبی کی فاطمہ اتنا بڑا درجہ رکھ دیے، اور جتے فاطمہ راضی ہو جاوے اور جتے محمد راضی ہو جاتا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ جھوم کے پڑھیے نبی کی صورت، آئیے میں زہرا پاک کی شان میں آپ کو ایک حدیث اور سنا دوں، یعنی شان فاطمہ بزبان مصطفیٰ، نبی کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے فاطمہ پاک کی شان۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں میں نبوت کا شجر ہوں، میں نبوت کا درخت ہوں، میں نبوت کا شجر ہوں، میں نبوت کا شجر ہوں، میری فاطمہ اس کی شاخ ہے۔ یا لجنوٹی سبحان اللہ کی یہ حسنین کریمین درمیانہ کی محبت نہ سنو یاد، محبت نہ حضور فرماتے ہیں میں شجر نبوت ہوں اور فاطمہ اس شجر نبوت کی شاخ ہے، اور علی شگوفہ ہے، شگوفہ ہے، اور حسن و حسین دونوں پھل ہیں، اور سارے فاطمہ سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔
میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرماتے لوگوں میں نبوت کا شجر ہوں، فاطمہ اس کی شاخ ہے، علی شگوفہ ہے، حسنین پھل ہے، قیامت تک علی اور حسنین و فاطمہ سے محبت کرنے والے اس شجر نبوت کے پتے ہیں۔ اگلی گل سن کے بولے آج میرے کریم نبی نے فرمایا، اے شجر بھی جنتی ہے، اے شاخ بھی جنتی ہے، اے شگوفہ بھی جنتی ہے، اے پھل بھی جنتی نے، اے سارے پتے بھی جنتی نے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، سبحان اللہ۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 2 حدیثیں۔ ایک حدیث فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اور دوسرا میرے کریم فرماتے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم پہ بدل۔ اور دوسری حدیث فرمایا میں شجر نبوت ہوں، فاطمہ اس کی شاخ ہے، علی شگوفہ ہے، حسنین کریمین پھل ہیں، اور قیامت تک ان سے محبت کرنے والے پتے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ سب جنتی ہے۔ کچھ ہی بولو محبت نہ۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، روایت عائشہ کی ہے اور شان حضرت فاطمہ کی ہے۔ جتھوں میں گل کی تھی اتھوں سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ فضیلت فاطمہ زہرا پر حدیث روایت کر رہی ہے، فرماتی ہے میں نے اپنی زندگی میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر چال چلن میں، یعنی چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کردار میں، گفتار میں، انداز میں، اطوار میں نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاطمہ سے بڑھ کر مشابہت کسی کی نہیں دیکھی۔ یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بولتی تھی تو لگتا تھا رسول بول رہے، جب چلتی تھی تو لگتا تھا رسول چل رہے، جب اٹھتی بیٹھتی تو چلتا کہ رسول اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں، چال چلن میں سب سے بڑھ کر اگر حضور سے کوئی مشابہت رکھتا تھا، اما عائشہ کہتی ہے وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، سارے پڑھو نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ چلے لوگ نہیں پڑھ رہے نا، اللہ پاک انہوں نے مدینے لے جائے، لیکن سال بعد جڑے پڑھ رہے اللہ پاک انہوں جلدی لے جائے۔ جس نے جتنے جلدی جانا ہے اتنی آواز سے کہے نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت،
بابا حضور کے ہاں پیغام بھیجا، بابا میرے گھر میں آج میں نے آپ کے لیے کوئی چیز بنائی ہے، حضور تشریف لائیے، میں نے کوئی چیز بنائی ہے، تشریف لائیے۔ دعوت کی نا بابا جان، میرے کریم نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ فاطمہ کیا بنایا ہے؟ اچھا 2 روٹیاں تھیں اور 1 گوشت کی بوٹی، کوئی کہیں ہدیہ آیا تھا تو انہوں نے تیار کر کے نہ تو بابا جان کے لیے، آپ بابا جان آئیے میں نے دعوت کی ہے، وہ سامنے کھانا رکھ دیا۔ میرے کریم نبی فرماتے فاطمہ حسن و حسین کو بھی بلاؤ۔ شہزادے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ علی کو بھی بلاؤ۔ علی آ گئے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ذرا پار دیکھو نا، جتنا جو کوئی نظر آئے ذرا اس کو بھی بلاؤ۔ حضرت فاطمہ پاک کہتی ہیں کہ میں دل میں سوچ رہی تھی 1 بوٹی کے 2 روٹیاں، تو سب کو ہی بلا لیا بابا جان نے۔ جب سب آ گئے تو میرے کریم نبی نے فرمایا فاطمہ اب برتن کا ڈھکن اٹھاؤ۔ کہتے کہ جب ڈھکن اٹھائے تو بوٹی نہیں تھی، بوٹیاں تھی، اور 2 روٹیاں نہیں کئی روٹیاں تھی۔ سب نے کھا لیا، سیروں کے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا۔ حضرت بی بی پاک فرماتی ہے کہ جب میں نے نگاہ ڈالی تو روٹیاں بھی اتنی ہی موجود تھی، بوٹیاں بھی اتنی ہی موجود تھی۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا فاطمہ اللہ لکی ھذا، تو تے 1 بوٹی لے کے آئی سے 2 روٹیاں لے کے آئی، اللہ لکی ھذا، تیرے لیے یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ اب وہ بھی تو فاطمہ تھی نا۔ قالت هو من عند اللہ، کچھ بھی آیا ہے یہ فاطمہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ فاطمہ کے رب کی طرف سے آیا۔ اور جب اللہ دیتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اب یہاں میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا، اور میں فاطمہ تیری بڑی شان ہے، میری بیٹی کو اللہ نے مریم جیسی فضیلت عطا کی ہے۔ وہ بے موسم پھل حضرت بی بی پاک مریم کے پاس پڑے ہوئے تھے، وہ بے موسم پھل تھے اور ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو جناب زکریا نے پوچھ لیا انا لکی ھذا، مریم موسم کو یوں دروازے پر تالا تھا، ایک پھل کے تو آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرے آقا نے فرمایا کل اللہ نے مریم کو بے حساب رزق عطا کیا تھا، آج اللہ نے میری فاطمہ کو بھی بے حساب رزق عطا فرمایا۔ اللہ 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو جہان پر فضیلت حاصل ہے، حضرت بی بی مریم پاک، حضرت بی بی آسیہ پاک، اور حضرت خدیجہ پاک، اور حضرت فاطمہ پاک، حضرت فاطمہ پاک۔ لیکن صدقے جو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میرے کریم نے فرمایا مریم بھی جنتی ہے، آسیہ بھی جنتی ہے، خدیجہ بھی جنتی ہے، عائشہ بھی جنتی ہے، میمونہ بھی جنتی ہے، سودا بھی جنتی ہے، زینب بھی جنتی ہے، جویریہ بھی جنتی ہے، اے ساری جنتی عورتیں ہیں، اور اے فاطمہ
مزاج سلامت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آمنہ کے لال کا فرمان سناؤں آپ کو ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات نہ بتاؤ. علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال سنی حنفی قادری بریلوی تو پتہ نہیں میں کی جائے گا. ڈاکٹر محمد اقبال تو سارے کہتے ہیں, اگلی گل کوئی دستا. اقبال سنی بھی ہے, اقبال قادری بھی ہے, اقبال حنفی بھی ہے, اور اقبال اعلیٰ حضرت امام اہل محبت کا مشتاق اور محب بھی ہے, اس لیے اقبال سنی حنفی بریلوی بھی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت مریم کو اللہ نے بڑی شان بخشی ہے, لیکن ان کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. پیغمبر ان کی گود میں کھیلتا رہا, اور حضرت آسیہ کو بھی فضیلت بخشی ہے, وہ فرعون کی بیوی ہے, لیکن آسیہ کی گود میں بھی پیغمبر کھیلتا رہا. جناب موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی گود میں کھیلتے رہے, جناب مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کھیلتے رہے, عیسیٰ علیہ السلام مریم کی گود میں کھیلتے رہے, موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی گود میں کھیلتے رہے, اور فاطمہ زہرا نبی کی گود میں کھیلتے رہے. اقبال نے بڑا خوبصورت ہدیہ پیش کیا, مزاج ہے تو کہیں سبحان اللہ. اقبال کہتے مریم یکی نسبت عیسیٰ عزیز, مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ماشاءاللہ, مجھے پتہ ہے آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی, آپ نے پھر بھی سبحان اللہ کی بڑی بات ہے. میں سمجھاتا ہوں, پھر دیکھیے گا, جنہیں نہیں آنکھی نو بھی آکھر گے. اقبال کہتے ہیں حضرت مریم کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے. ان کی شان کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. مریم کو ایک نسبت نے عزت عطا کی ہے, اور حضرت فاطمہ کو 3 نسبتوں نے عزت عطا کی ہے. مریم کو ایک نسبت ملی ہے, اور محمد کی فاطمہ کو 3 نسبتیں ملی ہے. اب آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے, وہ 3 نسبتیں میں بیان کروں اقبال کی زبان میں. پہلی نسبت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین, امام الاولین نبی کی آنکھوں کا نور ہے, فاطمہ اس نبی کے دل کا سرور ہے, فاطمہ اس نبی کی آنکھوں کا چین ہے, جو نبی اولین کا بھی امام ہے, آخرین کا بھی امام ہے. ایک وجہ یہ ہے, اور دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں بانوے
فرماتے ہیں بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کا امام ہے، اور بیوی اس کی ہے جو ولیوں کا امام ہے۔ دو فضیلتیں ہو گئی۔ تیسری وجہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے فرمائی، حضرت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ فضیلت آپ فرماتے تیسری کیا ہے؟ فرماتے مادر مرکز پرکار عشقی، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں ازل سے عاشقوں کے قافلے چلے ہیں، رواں دواں ہیں، چلتے آئے ہیں، چل رہے ہیں، قیامت کی صبح تک عاشقوں کے قافلے ہر دور میں چلتے ہیں، ہر حال میں چلتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ازل سے ابد تک جتنے عاشق دنیا میں آئیں گے ان عاشقوں کے سردار کا نام حسین ہے، اور حسین کی امی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مادر مرکز پرکار عشقی، مادر قافلہ سالار عشقی۔ یہ وہ ہدیہ ہے جو علامہ اقبال نے پیش کیا۔ علامہ اقبال فرماتے حضرت مریم کو اللہ نے شان عطا کی، صرف ایک نسبت تھی کہ وہ نبی کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، اور حضرت فاطمہ کی کیا شان ہے؟ فرمایا جو بیٹی ہے تو نبیوں کے نبی کی، جو بیوی ہے تو ولیوں کے ولی کی، جو ماں ہے تو حسنین کریمین کی۔ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھاتا ہوں۔ فرمایا جو بیٹی ہے تو اس کی جو نبیوں کا سردار ہے، جو بیوی ہے تو اس کی جو ولیوں کا سردار ہے، جو ماں ہے تو ان کی جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ فرمایا فاطمہ وہ ہے، مصطفیٰ بھی اس کے گھر، مرتضیٰ بھی اس کے گھر، اور مجتبیٰ بھی اس کے گھر۔ محمد مصطفیٰ بھی فاطمہ کے، علی المرتضیٰ بھی فاطمہ کے، حسن مجتبیٰ بھی فاطمہ کے۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ۔ آخری باتیں ہیں۔ اقبال نے تو بڑی محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ آخر میں اقبال ایک بات کر گیا جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال بھی رند تھا، سبحان اللہ، رند تھا، عاشق مزاج آدمی تھا، رند تھا، اور بڑی بات کر گیا ہے، بڑی بات۔ آپ بڑے لوگ ہیں، بڑے ذہن کے لوگ ہیں، میرے اقبال کی بات آپ کو سناتا ہوں اس کی بولی میں جس طرح اس نے کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ،
قبر کو اقبال سجدے بھی کرتا. عرشوں پار دی گل کر گیا پر تساں سبحان اللہ پھر. اقبال کہتے ہیں فاطمہ اللہ نے تجھے جو شانیں عطا کی ہے نا، جو بلندیاں عطا کی ہیں، اے زہرا بی بی اللہ نے جو تجھے مقام عطا فرمایا ہے، جس مقام کو میں سمجھ پایا ہوں، اے فاطمہ اگر شریعت کی لگام، شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہو اور مجھے شریعت نے روکا نہ ہو تو لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں. اقبال فاطمہ تیری قبر کا طواف کیا کرے. اے فاطمہ اللہ نے تجھے وہ شان عطا کی ہے، اللہ نے تجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں. اگر شریعت نے روکا نہ ہوتا تو فاطمہ اقبال تیری قبر کا طواف بھی کرتا، تیری قبر کو سجدے بھی کرتا. لیکن شریعت نے روک دیا ہے، میں تیری قبر کا طواف نہیں کرتا، تیری قبر کو سجدہ نہیں کرتا. لیکن میں صدقے جاواں اقبال تو طواف کیتا تے کوئی نہیں، سجدہ کیتا تے کوئی نہیں، لیکن اپنا عقیدہ اور اپنی عقیدت تو دنیا کو بتا گیا ہے نا. اچھی بولو محبت سے اللہ. حضرت سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی. سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کر دیا جس نے. اچھی بولو حسین پال کر دیا جس نے، حسین پال کر دیا جس نے. میرے نبی مدینہ پاک میں نظر نہیں آتے. دن ڈھل رہا ہے، صحابہ کے دل مچل رہے ہیں، ڈھونڈو کدھر ہے حضور. مسجد میں نہیں ہے، حجرات میں نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھو بازار مدینہ میں نہیں ہے. حضور کہاں ہے؟ چلو غار حرا میں دیکھتے ہیں. غار حرا میں بھی نہیں ہے. امام الانبیاء گویا کے گم ہو گئے. اب صحابہ پریشان ہیں، اہل بیت اطہار پریشان ہیں، ازواج پریشان ہیں. ہر وہ جو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، سب پریشان ہیں. ملال ہے آج حضور کدھر تشریف لے گئے. ہوا کیا تھا؟ ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی. میرے کریم نبی علیہ السلام والتسلیم نے قرآن کی آیت کو سنا. نبی پاک علیہ السلام نے گھر بار چھوڑ دیا اور بازار مدینہ سے، شہر مدینہ سے ذرا ہٹ کر میرے نبی کے غار میں جلوہ گر ہو گئے، سجدے میں سر جھکا لیا. آیت کیا تھی؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جہنم کے پل کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے، پکا فیصلہ ہے، سب گزریں گے. عرض کی یا اللہ میری امت بھی گزرے گی؟ فرما ہاں تیری امت کو بھی گزرنا پڑے گا، سب کو گزرنا ہوگا، سب کو گزرنا ہوگا. بس میرے آقا کریم کو فکر لاحق ہوا کہ میری امتی کیسے گزریں گے، میرے امتی کیسے گزریں گے. پال سے باریک تلوار سے تیز نیچے جہنم کی آگ کے شعلے. میرے آقا مدینہ شہر چھوڑ کے ایک غار میں جا کر سر سجدے میں جھکا کے اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں اور پتہ ساتھ کیا عرض کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بغیر حساب کے بخش دے. تیرا کیا لگتا ہے؟ یا اللہ کمزور ہے، انہیں معاف کر دینا، انہیں بے حساب بخش دینا. میرے آقا جلوہ گر نہیں ہوئے. شام پہ گئی، دن ڈھل گیا، رات گزر گئی، حضور تشریف نہیں لائے. صحابہ